قرآن کریم خدا کی ولایت کے سوا ہر ولایت کو طاغوت کی ولایت قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کوئی بھی خدا کی ولایت کے تحت نہ ہو وہ طاغوت کی ولایت کے تحت ہے۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ لفظ طاغوت کا مادہ طغیان ہے، یعنی سرکشی کرنا اور انسان کی طبعی اور فطری زندگی کے دائرے سے باہر نکل جانا۔ مثلا فرض کیجئے کہ انسان حصول کمال کے لیے پیدا ہوا ہے، اب جو کوئی انسان کو کامل ہونے سے باز رکھے وہ طاغوت ہے۔ انسانوں پر لازم ہے کہ وہ خدائی دستور کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ ایک فطری، طبعی اور انسانوں کی سرشت کے مطابق بات ہے۔ اب اگر کوئی انسانوں کی نشو و نما اس طرح کرے، ان کے ساتھ ایسا عمل کرے اور ان پر ایسا تصرف کرے کہ وہ خدائی دستور کے بجائے کسی اور آئین کے تابع زندگی بسر کریں تو وہ طاغوت ہے۔ انسان کو اپنے وجود کو مفید اور ثمر آور بنانے کے لیے ہمیشہ جد و جہد اور صحیح اور کاوش میں مصروف رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہر وہ عمل جو انسان کو غیر سنجیدگی، سستی، کاہلی، عیش کوشی، عافیت طلبی کی ترغیب دے وہ طاغوت ہے۔ انسان کو خدائی فرمان کے تابع ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو فرمان الہی کی اطاعت سے باز رکھے اور انسان کو خدا کے مقابل سرکش بنائے وہ طاغوت ہے۔ بس طاغوت اس میں خاص نہیں ہے، اور بعض لوگوں کا یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ طاغوت ایک بت کا نام ہے۔ ہاں، یہ ایک بت کا نام ضرور ہے، لیکن یہ بت کوئی متعین بت نہیں ہے۔ کبھی یہ بت خود آپ ہوتے ہیں، کبھی آپ کا روپیہ پیسہ ہوتا ہے، کبھی آپ کی راحت پسندی کی زندگی ہوتی ہے، کبھی یہ بت آپ کی خواہش ہوتی ہے، کبھی یہ بت وہ شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ دے کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں تاکہ وہ جہاں چاہے آپ کو لے جائے۔ کبھی یہ بت سونا اور چاندی ہوتے ہیں، کبھی خود انسان بھی ہوتا ہے، اور کبھی اجتماعی نظام اور قانون ہوتا ہے۔ پس طاغوت ایک اسم خاص نہیں ہے۔